رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچا دیں۔ حضرات گرامی، سندھ وہ خطہ ہے جہاں دین لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ تشریف لایا۔ سندھ وہ خطہ ہے جہاں تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت قرآن و حدیث کو لے کر آئے۔ سندھ وہ خطہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین پیدا فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں سے کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جہاں سندھی راویوں کی بیان کردہ حدیثیں نہ ہوں۔ جرح و تعدیل کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں سندھ کے محدثین کا ذکر نہ ہو۔ تاریخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں سندھی محدثین کی باتیں، سندھی محدثین کا تذکرہ، سندھی محدثین کی خدمات، سندھی محدثین کے آثار نہ ہوں۔ یہ داستان مستقل تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو میں سندھی محدثین کی خدمات حدیث پر مستقل کتاب لکھوں گا۔ یہ موضوع میں نے کیوں منتخب کیا؟ اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے حضرات گرامی، وہ سندھی علماء جن کی حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں وہ ہمارے ہی بڑے تھے۔ وہ علماء جو منصوری محدثین کی نسبت سے مشہور تھے وہ ہمارے ہی بڑے آبا و اجداد تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے سندھ میں بیٹھ کر ایسی ایسی کتابیں لکھیں جو کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں، وہ بھی علماء محدثین ہمارے ہی تھے۔ ہم انہی کی نسل، انہی کے فرزندان ارجمندان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جب ہمارے بزرگ، ہمارے پہلے لوگ بہت بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ہماری داستان بڑی عظیم ہے۔ مجھے بتلایا جائے جب ہمارے بہت بڑے محدثین تھے تو ہم نے بھی اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنا ہے تاکہ وہی دور، محدثین کا دور جو سندھ میں کبھی ہوا کرتا تھا وہ دوبارہ سے زندہ اور تابیدہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب سندھ میں تشریف لائے تھے
ان کے ساتھ علماء محدثین کی ایک بڑی جماعت بھی یہاں آئی تھی۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے ان علماء کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ قرآن و حدیث کے علم کو عام کر دیا جائے۔ مبارک ہو تمہیں، اسی ہستی پر، سندھ کی سرزمین پر ایسے ایسے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں جو ایک ایک شخصیت مستقل تاریخ کی محتاج ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ بن یعقوب الثقفی، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم محدث ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ اچھ علاقہ میں لمبی مدت تک موسیٰ بن یعقوب الثقفی کا خاندان قرآن و سنت کی خدمت کرتا رہا، دین کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یزید بن ابی قبشہ السکسکی الدمشقی رحمہ اللہ، جو 97 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی سندھ میں ایک عرصہ تک قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ اسی طرح مفضل المحلب بن ابی صفرہ، یہ 102 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ سندھ میں قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ البصری السندھی، یہ محدث 155 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ اصل بصرہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں بصرہ کہاں سندھ، کہاں بصرہ کہاں سندھ، کتنے جلیل القدر مقدر والے وہ لوگ تھے۔ یہ سندھی لوگ جن کی تعلیم و تربیت کے لیے بصرہ کے محدثین بھی سندھ میں آ کر دین کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عمر بن مسلم الباہلی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے یہ گورنر تھے، اور سندھ کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو یہاں مقرر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس خطہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی اس خطہ میں قرآن و حدیث کو عام کرنے کے لیے افراد یہاں بھیجے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، یہ سندھ دوسری صدی ہجری سے لے کے 5ویں صدی ہجری تک، یہ 300 سال، دوسری صدی ہجری، تیسری اور چوتھی، اس میں سندھ کے محدثین کا دنیا میں توتی بولتا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ جب تک سندھ میں آ کر دینی علم حاصل نہیں کر لیتے تھے، وہ اپنی تعلیم کو نامکمل سمجھتے تھے۔ یہ منصورہ برہمن آپ کے کچھ میل کے فاصلے پر کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ وہ درسگاہ تھی جہاں بڑے بڑے جلیل القدر محدثین موجود تھے۔ امام
مقدسی رحمہ اللہ جب سندھ کے شہر منصورہ میں تشریف لائے، جو آج ویران جگہ پڑی ہے، کھنڈرات پڑے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، جب میں نے منصورہ دیکھا مجھے منصورہ ایسے لگا جیسے یہ دمشق کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح علم و عمل کے اعتبار سے دمشق میں محدثین بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح اسی نوعیت کے کبار محدثین یہ آپ کے قریب ہی منصورہ کھنڈرات، یہ کھنڈرات نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا بہت بڑا مدرسہ تھا، بہت بڑی ریاست تھی، یہاں اسلامی قانون نافذ تھا، یہاں بیٹھ کر منصوری محدثین نے کتابیں لکھی جو پوری دنیا میں عام ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، دیبل کو کون نہیں جانتا؟ یہ کراچی والی ہماری بندرگاہ دیبل، یہ بھی محدثین کی جگہ رہی ہے۔ یہاں ایک نہیں 20 محدثین دیبل میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن و حدیث کو عام کیا۔ رجال السندھ والہند الی القرن السابع ایک مستقل اس مسئلہ پر کتاب ہے کہ سندھ اور ہند نے 7ویں صدی ہجری تک کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ یہ ایک مستقل داستان ہے۔ یہ کھنڈرات، منصورہ کے کھنڈرات، یہاں اتنا زیادہ دین کا کام ہوا، ہمارے متقدمین محدثین نے منصورہ کی تاریخ پر مستقل کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موجودہ دور میں بھی عرب یونیورسٹیوں کے اندر اس منصورہ کی داستان میں، منصورہ کے محدثین کی داستان پر مستقل کئی ایک PhD کے مقالے لکھے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، محمد بن حارث بیلمانی، یہ بھی کراچی میں جو دیبل نامی بندرگاہ تھی، یہاں محدثین کی اماجگاہ تھی، یہ یہاں ہی رہے ساری عمر۔ اسی طرح محمد بن ابراہیم بیلمانی، ابو محمد ہندی بغدادی، احمد بن سندھی رازی، اللہ اکبر، یہ 3 صدی ہجری کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ اسی طرح 4 صدی ہجری کے حدیث کے بہت بڑے راوی ابو بکر احمد بن قاسم بن سیما بغدادی، اسی طرح مصر کے بہت بڑے محدث، مصر کے بہت بڑے محدث کے نام سے جو مشہور ہوئے، وہ بھی آپ کے اسی خطہ سندھ کے محدث تھے۔ میری مراد ابو الفوراس احمد بن محمد بن حسین بن سندھی مصری رحمہ اللہ۔ اسی طرح 3 صدی کے کبار محدثین میں بغداد کے محلہ باب الشام میں رہنے والے آپ کے ہی بڑے سندھی محدث، میری مراد ابو ابراہیم اسماعیل بن سندھی الخلال بغدادی تھے۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب سندھ، مبارک ہو، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جیش بن سندھی بغدادی سندھ کا برخوردار نظر آتا ہے۔ کہاں؟ بغداد۔ امام احمد بن حنبل، جن سے پڑھنے کے لیے بخارا سے امام بخاری گئے، پوری دنیا سے لوگ گئے، تو اسی امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے سندھ کے علماء، سندھ کے محدثین بھی گئے۔ حضرات گرامی، امام احمد بن حنبل کے دوسرے شاگرد ابو بکر سندھی خواسیمی بغدادی، یہ بھی سندھ سے بغداد میں تشریف لے گئے تھے۔ بغداد کے کبار محدثین میں ایک سندھی بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے،
جن کا نام عثمان سندھی بغدادی تھا۔ یہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ کوئی جرح و تعدیل کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی علل کی کتاب ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں سندھی محدثین کا ذکر خیر نہ ہو۔ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سندھ خطہ میں جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ تشریف لائے تھے تو اس عظیم مجاہد کی نصرت اور تائید کے لیے عراق کا ایک خاندان جسے ہم راشدی خاندان کہتے ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ سندھ میں قرآن و حدیث کے علم کو عام کرنے کا سب سے بڑا تمغہ اعزاز وہ راشدی خاندان کے محدثین کے سر پر جاتا ہے۔ حضرات گرامی، کوئی ایسی صدی نہیں گزری جس صدی میں راشدی خاندان کے محدث نہ ہوں۔ آپ سارے میرے بزرگ جانتے ہیں میری مراد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کی بڑی زیادہ خدمات حدیث ہیں۔ میں اس جامعہ سے فارغ ہونے والے علماء اصحاب الفضیلہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، اس سندھ کو مزید بدیع الدین شاہ راشدی جیسوں کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو مخلص کر لیں، اپنا مرنا جینا دین بنا لیں، اپنے سر پہ بہت بڑا بوجھ محسوس کرتے ہوئے عملی میدان میں آئیں، خواہ وہ تصنیف کا میدان ہو، خواہ وہ تحقیق کا میدان ہو، جرح و تعدیل کا میدان ہو، شرح حدیث کا میدان ہو، باطل کے رد کا میدان ہو، تبلیغ کا میدان ہو، ہر میدان میں ہمیں بدیع الدین شاہ راشدی صاحب نظر آتے ہیں۔ ان کے دادا جد امجد رشد اللہ شاہ راشدی نظر آتے ہیں۔ رشد اللہ شاہ راشدی کون تھے؟ یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ارشد تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جب اس بزرگ نے دوسرے ملک سے منگوائی، رشد اللہ شاہ راشدی صاحب کو جب پتا چلا کہ کراچی یہ کتاب پہنچ گئی ہے، قافلے کی شکل میں اس حدیث کی کتاب کا احترام کرنے کی خاطر وہ پیر جنڈو سے کراچی جا رہے ہیں۔ کیوں کہ آج سندھ کی سرزمین پر مصنف ابن ابی شیبہ آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، موجودہ جس دور کو ہم نے پایا ہے، اس دور میں سندھ کے عظیم محسن بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حقیقی جانشین، علم و عمل کے پہاڑ، جن کی خدمات سندھ کے ہی لیے نہیں، پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔ میری مراد ہمارے استاد محترم فضیلت الاستاذ المحدث عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ اللہ اس عظیم انسان کی خدمات کو قبول فرما، جن کا دن رات، جوانی، بڑھیپا، بیماری، تندرستی، پیسہ، وقت، ہر چیز دین کی ترویج کے لیے وقف ہے۔ کبھی وہ کلموں کرتاس پر کام کر رہے ہیں، کبھی وہ منبر و محراب پر کام کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر مدارس کا جال بچھا دیا شیخ محترم نے، سندھ کے کونے کونے میں مساجد کا جال بچھا دیا۔ ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین شیخ محترم کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح دین کا ان سے کام لیتا رہے۔ آخری منٹ کے اندر میں ایک ایسے نوجوان محدث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق راشدی خاندان سے ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ المحدث انور شاہ راشدی حافظہ اللہ۔ یہ وہ
عظیم نوجوان، سندھ کا فخر، راشدی خاندان کا عظیم سپوت ہیں، ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی، 50 کے لگ بھگ کتب لکھ چکے ہیں، ایک ایک راوی کے دفاع میں کتاب، ایک ایک اصول پر کتاب، ایک ایک حدیث پر جرح و تعدیل، تخریج و تحقیق میں انداز میں کتاب لکھ چکے ہیں۔ حضرات گرامی آئیں، اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم خدمت حدیث کے سلسلہ کو آگے چلانے کے لیے اپنے ذہین فتین بیٹوں کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آئیں، یہ عزت کا راستہ ہے، آئیں یہ محدثین کا مشن ہے، آئیں یہ صحابہ کرام کا مشن ہے۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی مسلمان کو استنجا کا طریقہ بھی نہ آئے، چہرہ دھونے کا طریقہ بھی نہ آئے، ماں بیوی کا فرق ختم ہو جائے گا۔ ہاں جب تک اہل الحدیث کے مدارس موجود ہیں، اہل الحدیث کے مراکز موجود ہیں، اتنی دیر تک دین باقی رہے گا، دین زندہ و جاوید رہے گا۔ آئیں، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں بھی محدثین والا مشن، محدثین والا منہج، تصنیف و تحقیق والا منہج، دعوت و تبلیغ والا منہج پیدا فرمائے، تاکہ ہمارا دور بھی محدثین کا دور بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کلوز کر لو۔ السلام علیکم، آواز جلدی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہی ہویا پنجاب قصور کا آئل اسانجا معزز و مکرم عالم دین فضیلت الشیخ ابراہیم بن بشیر الحسین حفظہ اللہ تعالی، جے توان جے ساموں سندھ جایا محدث انہن جی خدمات تے خطاب کرے رہا ہوا۔ حقیقت یہ ہے دل چاہیو پہ تا شیخ محترم خطاب کندار ہن اساں مستفیض تھیندا رہوں، مگر وقت جی نزاکت کے ساموں رکھن دے شیخ محترم پنجے خطاب کی تے ختم کیو۔ اللہ تعالیٰ خین علم عمل میں اضافہ کرے۔ عزیز دوستو، اساں جی اسٹیج تے فضیلت الشیخ مولانا محمد داؤد شاکر حفظہ اللہ، مدیر تعلیم المہد السلفی للتعلیم و تربیہ کراچی موجود ہیں۔ آؤں بنا کہیں دیر جی دعوت دی دت اتن تاں جے ساموں پنجے عنوان جی مناسبت سا خطاب کن محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد داؤد شاکر حفظہ اللہ۔